DIG ہزارہ محمد علی خان بابا خیر کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مانسہرہ زیب اللہ خان کی سربراہی میں مانسہرہ پولیس کا مجمع خلاف قانون کو منتشر کرنے کے لیے مانسہرہ پولیس لائن میں خصوصی مشق کا انعقاد کیا گیا۔ زیب اللہ خان کی سربراہی اور ایڈیشنل ایس پی ہیڈ کوارٹر مختار احمد اور DSP ہیڈ کوارٹر بشیر خان کی زیر نگرانی مانسہرہ پولیس لائن میں مجمع خلاف قانون کو منتشر کرنے، کسی بھی غیر قانونی مظاہرے اور احتجاج سے بروقت نمٹنے کے لیے مانسہرہ پولیس کے جوان جنہوں نے اینٹی رائٹ سوٹ پہن رکھے تھے اور تمام تربیت یافتہ جوانوں نے حصہ لیا۔ مشق کے دوران پولیس ٹریننگ اسکول مانسہرہ میں زیر ٹریننگ نوجوانوں نے مجمع خلاف قانون میں مظاہرین کا کردار ادا کیا اور احتجاجی مظاہرہ کیا، جس پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مانسہرہ کے افسران کی طرف سے انہیں مذاکرات کا پیغام دیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کا مجمع خلاف قانون قرار دیا جا چکا ہے۔ اگر آپ احتجاج ختم نہیں کریں گے تو آپ پر آنسو گیس کی شیلنگ لاٹھی چارج بھی کیا جائے گا، جس پر احتجاج کرنے والے مظاہرین کی طرف سے احتجاج ختم نہ کرنے پر اینٹی رائٹ اسکواڈ کے جوانوں اور آنسو گیس کی شیلنگ کے ذریعے مظاہرین کو منتشر کیا گیا۔ مشق کے دوران ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مانسہرہ زیب اللہ خان، ایڈیشنل ایس پی ہیڈ کوارٹر مختار احمد، DSP سرکل ہیڈ کوارٹر بشیر خان اور دیگر افسران موقع پر موجود رہے اور مجمع کی تمام تر کارروائی کا جائزہ لیا۔ مشق کے اختتام پر DPO مانسہرہ زیب اللہ خان نے مشق میں حصہ لینے والے پولیس افسران اور جوانوں کو مجمع خلاف قانون کے حوالے سے ضروری ہدایات بھی دی۔ DPO مانسہرہ نے پولیس افسران اور جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس تربیتی مشق کا مقصد آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رکھنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے عملی مشقوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانسہرہ پولیس کے سینئر افسران اور جوانوں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مانسہرہ پولیس جو ہے وہ پورے صوبے کی پولیس میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور تمام سینئر افسروں، جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے، ان کو آپ کی کیپیبلٹی پہ اور جو آپ کی کارکردگی ہے اس پہ فخر ہے، اور جو ہماری سینئر افسروں کی ٹیم ہے، ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی کو اور آپ کی اہلیت کو اس اصل طریقے سے سامنے لایا جائے اور آپ کی وہ صلاحیتیں وہ جو چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی لوگوں کے سامنے لایا جائے، عوام کے سامنے لایا جائے، اپنے افسروں کے سامنے لایا جائے، تاکہ آپ کا جو اصلی خوبصورت چہرہ ہے وہ نظر آئے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم کافی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ یا تو وہ کرتے نہیں ہیں یا کر نہیں سکتے۔ تو یہ آج چھوٹی سی ایکسرسائز جو ہے، یا جو ہم نے باقی ایفرٹ شروع کی ہوئی ہیں، آپ کو سارا ماحول کا بھی پتہ ہے کہ ملک پہ ایک امتحان آیا ہوا ہے، اور بھارت کی طرف سے جو ضلع منتخب کیا گیا تھا انٹروژن کے لیے، وہ بھی آپ ہی کا ضلع تھا۔ تو اس وجہ سے پورے پاکستان، خیبر پختونخوا اور ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے، ہمارے IG صاحب ہیں، DIG صاحبان ہیں، ان کا فوکس ہمارے ضلع پہ ہے۔ تو آج جو آپ نے مظاہرہ کیا ہے، جو آپ کو تکلیف دی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ان کو شو کر لیں کہ ہمارا جو پریپیئرڈنس لیول ہے، جو تیاری کا لیول ہے، وہ کسی سے بھی کم نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم سب سے آگے ہوں گے، اور کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسی قربانی جس کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ ہم دیں گے اپنے ملک کے لیے، اپنی فورس کے لیے، اپنے نام کے لیے۔ اور یہ جو آپ نے بیج لگایا ہوا ہے، اس کی خاطر، جس کی وجہ سے معاشرے میں ہمارا ایک مقام ہے، ہماری ایک عزت ہے، ہماری ایک طاقت ہے۔ تو یہ جو میں نے تھوڑا سا وہ دیکھا، ماب ڈسپرسل کا مظاہرہ دیکھا، تو کچھ کمیاں میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے، لیکن ریسورسز کی کمی کو ہم کبھی بھی، یہ ہم اپنی سینئر لیڈرشپ سے بھی وعدہ کرتے ہیں، ہم عوام سے بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ریسورسز کی کمی کو ہم کبھی بھی آڑے نہیں آنے دیں گے، کوئی بھی اس کو ہرڈل نہیں سمجھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے، ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس قوم کو کر کے دکھائیں گے۔ مانسہرہ کی تاریخ، مانسہرہ پولیس کی تاریخ جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ کسی بھی بڑے کام سے، کسی بھی چیز سے
ہم نے منہ نہیں چرایا اور ہم گئے ہیں ٹارگٹ پہ اور ٹارگٹ اچیو کر کے آئے ہیں. پچھلے 4 مہینے کی ہماری ایفرٹس گواہ ہیں. سارے آپ کے سینئر افسران بیٹھے ہوئے ہیں. جو بھی کام ہمیں حوالے کیا گیا ہے ہم نے چیلنج کے طور پہ لیا ہے اور الحمدللہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے, آپ کے سینئر افسروں کی سپرویژن کی وجہ سے ہم نے عوام کو اور حکومت کو ریزلٹس دیے ہیں. یہ جو فنامنا ہے آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو بھی پتہ چل رہا ہوگا, سارا کچھ وہ ہو رہا ہوگا. اگلے کچھ دن جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پبلکلی ہمارے ساتھ بھی نہیں شیئر کی جاتی, آپ کے ساتھ بھی نہیں شیئر کی جاتی, لیکن اس کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. پالیسی لیول پہ جو پالیسیاں وہ بناتے ہیں وہ ان کا کام ہے. ریڈینس لیول پہ, پریپیئرڈنس لیول پہ وہ ہمارا کام ہے اور اس کا مظاہرہ میں نے آج دیکھ لیا ہے. تو ایک یونٹ کی طرح, ایک خاندان کی طرح اور ایک پارٹی کی طرح رہیں. جہاں پہ بھی آپ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ کو کال دیں گے. آپ کے سینئر افسر, آپ کی سینئر لیڈرشپ انشاءاللہ آپ سے آگے ہوگی, آپ ان کے ساتھ ہوں گے. جو بھی ہمیں کال دی گئی انشاءاللہ کسی چیز سے دریغ نہیں کریں گے. ادھر آتے ہوئے میں نے کافی ساری چیزیں نوٹ کی ہیں. میرے خیال میں وہ نہ پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ وہ ہے, وہ اتنا تجربہ ہو کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ واپس جا کے کہ آپ کے سینئر افسران ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات بھی کریں گے انشاءاللہ. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آئندہ جب تک یہ ایمرجنسی سچویشن ہماری ہے کوشش کریں کہ آپ وہ جو ہر گھڑی تیار اور کامران رہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور پاکستان پائندہ باد, پاکستان پولیس زندہ باد, مانسیرا پولیس پائندہ باد. تھینک یو.